اللہ کا بھی حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ مشاورت سے کام کریں اور اپنے دوست احباب سے مشورہ، ان کی باتیں، ان کی رہنمائی، اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخت سفر بھی باندھے اور رخ بھی کریں۔ تو آپ کے ذہن میں سارا ماحول ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ سے شیئر کرنی چاہیے کہ یہ بات اس بڑی دکھ کی ہے اور دل اس پر بڑا مضطرب ہے کہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے اس کو، جسے تاریخ بڑے ملعون کی صورت میں یاد کرے گی صدیوں بعد میں، اور اس دھرتی پر بھی اس کا بوجھ ہے جسے صرف عطائی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی فکر اور فلسفہ ایسا ہے کہ اہل سنت و جماعت اگر اس کو اپنا لے تو ملت بریلویہ اور اولیاء ملت والے لوگ اس فکر اور اس بوجھ اور اس لاش کو اٹھائے زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی حزب اس حد تک خراب ہو جائے تو اس کو کاٹا بھی جاتا ہے اپنی تکلیف بچ اور زندگی کے لیے، تو یہ وہاں پہنچ گیا۔ بات آپ سے صرف اہلیان مکی ہے، غیور عوام ہے، عاشقان مصطفیٰ ہیں، اولیاء اللہ کی دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، اور میں صرف یہ بات آپ سے اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی جذباتی آپ کی تاریخ گواہ ہے، میں اس کا شاہد نہیں، مگر آپ کی نسلوں کا بھی یہ ذوق تھا کہ مکی شریف کی دھرتی کو بسائے ہوئے جو تاریخ ہے مختلف اختلافات کے ساتھ پاس کر 350-400 سال سے یہ آباد ہے، مختلف ادوار میں یہاں لوگوں نے ہجرت بھی کی، یہاں سے گئے بھی پھر آباد ہوئے، اور میں اس پر بڑی دلیلیں ہیں میرے پاس، مگر اختصار کے ساتھ ایک بات، آپ کی بزرگوں کا تعارف، اسلام کا فلسفہ اپنی جگہ، النماء فی الارض، یعنی کہ رسول اللہ نے اپنی آل پاک کو جیسے آسمان پر ستارے ہیں نا آمان آسمانوں کے لیے، اسی طرح اہل بیت کو اس روئے زمین کے لیے امان کرا دیا، پیش کر، اور اس دھرتی کے لوگوں کا بھی ذوق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 350 سال کے لگ بھگ اس کی تاریخ ہے، اور آپ یہ سفر کر سکتے ہیں یہاں کے جتنے بھی قبرستان ہیں اور جہاں مدفون لوگ ہیں، ہمارے آبا، آپ کے آبا، آپ کے ورثہ، آپ جس کی آپ وراثت میں موجود ہیں، ان سب کا یہ ایک بات پر عقیدہ نظر آتا ہے کہ ایک بھی قبرستان ایسا نہیں جو کسی اولیاء اللہ کی قبر منور کے بغیر، ایک بھی آپ کے یہاں قبرستان ایسا نہیں ہے جو کسی سادات کے قدموں تلے نہ ہو۔ یہ امان سے پہلے کی بات ہے، آپ کے اجداد کا عقیدہ پیش کر، اور آپ اس دھرتی کے وارث ہیں جسے گوندلبار کہا جاتا ہے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا فرید نے ہی کلمہ کی دولت سے آپ کے بزرگوں کو نوازا اور آپ مسلمان، یہ بھی قرض آپ پر ہے کہ اولیاء اور سادات کا عقیدت رکھنا یہ آپ کی نسلوں اور گھٹی سے آپ میں آیا ہے۔ رہی بات یہ آج اس دور سے گزر رہے ہیں، میں بات آپ سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں، دل کی بھی بات، کبھی اس پر بھی غور کریں اور سوچیں کہ اس مولوی پر جو FIR درج ہوئی لاہور میں سمن آباد تھانے میں، گستاخ جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ پیش کر رہا ہوں، ڈاکومنٹس پاس ہیں، وہ وہاں کے اہل تشیع کی مختلف تنظیموں کی طرف سے درخواست تھی اور انہی کی طرف سے FIR کا یہ ملزم بن گیا، اور تاریخ آپ کو صرف یاد دلانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو حالات کی سمجھ آئے۔ 6 ماہ وہ جیل میں رہا، 4 شیڈول کا وہ ملزم ہے آج، اور اس کی حوالیوں سے یہ بات آپ کے توسل سے کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مکی شریف پر حملہ کیا، لاہور سے اس تیاری کے ساتھ آئے، پوری نعرے مستانہ جیسے وفد فتح کرنے کے لیے اس فکر کو آ رہے ہیں، اس کے ان لونڈوں اور گنڈوں نے 2 محرم الحرام کے عشرے گزرے ہیں، اس کی اس FIR کے بعد محرم الحرام پورا 40واں، ایک ذوالجناح کا جلوس متنازع نہیں ہوا، یہ سارے باہر رہتے ہیں، ایک مجلس کو متنازع نہیں کیا ان لوگوں نے،
اور جس نے وہ FIR درج کرائی وہ امام بارگاہ بھی موجود ہے، آج تک الٹی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ مگر آپ کے لیے غمہ فکریہ اور میرے کے لیے یہ ہے کہ میری دھرتی سے جس نے جنم لیا، اس پر بوجھ بنا، اس نے پالا پوسا، اس کو جب بھی توقت ملی تو اسی کے ظلم و بربریت کی داستانیں کرنے کے لیے انتخاب کیوں کیا؟ اس کے ورکر وہاں موجود ہیں، آج تک نہیں متنازع۔ مگر ہمارا جرم یہاں کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم مسلط سے کام لیتے ہیں، ہم پورا کھل کے بات نہیں کرتے، اپنے دل کی فضا کو ان تک نہیں پہنچاتے، تب ہم ان کا ٹارگٹ ہو گئے، وہیں رہتے ہیں، کچھ نہیں کیا۔ اہل تشیع وہاں موجود ہیں، اور وہ اہل تشیع موجود ہیں جن کے علم بھی ہیں، جن کا پرچم بھی ہے، جو اس کے FIR کے ملزم ہے، ہم پر بندناتے آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور تاریخی بات آپ کے توسل سے پہنچانا چاہتا ہوں ان گنڈوں کو کہ تم وہاں موجود ہو، کچھ نہیں کر سکے، مگر ہمارے امن سے کھیلنے کے لیے تم لاہور سے لشکر کشی کی۔ لعنت ہے ایسے رویے پر اور اسی طاقت پر۔ اور ایک بڑا جملہ ہے، اس پر میں اس کی وضاحت دینا چاہتا ہوں، خدا درجے کے اور ناخت نہ دے۔ اس کو طاقت آئی، اپنے آبا سے الجھ گیا۔ اس کو طاقت آئی، جس معاشرے نے جنم دیا اسی سے الجھ کے رہ گیا۔ اس کو طاقت آئی، جس دھرتی نے اس کو یہاں پروان چڑھایا، اس دھرتی کے وارثوں کے ساتھ اس نے وہ کھلواڑ کر دیا۔ ذرا سوچیں، آپ کے ملزم بھی وہی ہیں، آپ کے مدعی بھی وہی ہیں، کچھ نہیں کیا۔ اور ایک اور بات انہی کے حوالے سے، لکھی شریف میں جب وہ لشکر آیا، ہم بھی وہاں موجود، اسی جلوس کی پرلی طرف کھڑے، اور مٹھی بھر ان لوگوں نے جو نعرہ اس گلی میں لگایا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ڈھیر سارا کیا نعرہ تھا؟ نعرہ شیعوں کا جو یار ہے غدار ہے۔ میں آپ کے توسل سے، آپ جانتے ہیں تاریخی بات غلطی نہیں کر رہا، آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ 23 نومبر سے لے کر آج تک 1 سال ہو گیا جہاں اس کا استقبال تھا جب جیل سے چھوٹ گیا ہے۔ 1 سال کے اندر اس کے یہاں 9 یا 10 خطابات ہیں، ہر خطاب میں اس نے تختہ مشق بنایا سادات کو۔ الزام کیا؟ رافضی ہے۔ آپ بکی کے لوگ ہیں، آپ محمد اشرف بندگارے کو جانتے ہیں، اس کے گھر پہ علم ہے، اس کی داڑھی شیعوں جیسی ہے، شیعوں کا وہ پورا یار ہے۔ ایک اور چودھری صاحب ہے جنہیں تاریخ چودھری محمد ارشد والنذیر احمد کے نام سے جانتی ہے، اس کی کوٹھی پہ علم ہے، اس کی نمازیں، اس کی مذہب کی پریکٹس جتنی ہے وہ شیعوں کی امام بارگاہ میں ہے۔ ان کی ایک بھی مجلس دکھا دو، آپ مسجد میں کھڑا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، غلط تائید نہ کریں، ان کی ایک مجلس اور محفل دکھا دو جس میں وہ پوری طرح موجود رہو اور انتظامیہ نہ ہوگا۔ ان مولویوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنی جو ہے نا چارپائی، اس کے نیچے بھی ڈنڈا پھیرنا چاہیے۔ ایسا نہیں جو زبان پہ آئے وہ بار اگل دے، اور وہ ہماری اس کے بھی دیکھیں۔ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہے، جب اس نے 4 اپریل کو یہاں اپنی ماں کا ختم کا انعقاد کیا اور کمٹمنٹ کی اسی تھانہ اور ڈپٹی صاحب کے سامنے، اس کا جو اسٹامپ لکھا گیا، معاہدہ لکھا گیا اس جلسے کا کہ یہ خطاب نہیں کرے گا، یہ زبان نہیں کھولے گا، یہ زبان درازی نہیں کرے گا، یہ صرف دعا میں شامل ہوگا، اس اسٹامپ پر بھی جن جو چودھری صاحبان علم والوں کا میں نے ذکر کیا ان کے سائن موجود، اس کی طرف سے گرنٹر ہے اور اس جلسے میں موجود تھے۔ کتنی بڑی یہ دروغ گوئی ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، خود شیعوں کا ساتھی ہے، الزام ہم پر ہے، اور ہمیں اس کے کردار اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، یہ اپنے پاس رکھے۔ ہم اپنی تشریحات اور اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنے دل کی فضا کے ساتھ زندہ رہیں گے اور اس جمہور فکر پر اس کو قبضہ نہیں کرنا دیں گے۔ آپ کا ہمیں ساتھ چاہیے، آپ کی ہمیں دعا چاہیے، آپ کا ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور ایک بات حقیقت ہے، میں اس لیے ڈسکس کی کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں اور ان مولویوں کو پیغام دوں جنہیں رافضیت ہر سنی میں نظر آتی ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا شہر ہے، یہاں کسی کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ جانتے ہیں کون رافضی ہے، کون خارجی ہے، کون نیم رافضی ہے، کون پورا شیعہ ہے۔ شیعوں کی معیت میں وہ بکی شریف کی فکر پر کرنے کے لیے اس کے بھائی کا، اس کا گھر چھوڑ، آپ اسی میں جنازہ میں اس کی موجودگی دیکھیے، کل میں دیکھیے، 10ویں میں دیکھیے، اور جو انکوائری ہوئی وہ اس کا مرحوم بھائی جو اللہ کو پیارا ہو گیا، جمعے کے دن انکوائری تھی اسی پرچے میلاد رسول میں، لوگ بھی گئے، آپ اس کے گواہ ہیں، مگر یہ بات سماعت کی تھی اور اس کو اپنی دل کی دیوار نوشت پر بھی لکھے کہ اس کے ساتھ جو گئے تھے انکوائری کے لیے وہ یہی 2 چودھری صاحبان تھے جن کے گھروں پر پرچم بھی ہے، جن کے داڑھی سے بھی نظر آتا ہے،
اور فکر پر مر جانا چاہیے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو دل کی فضا میں رہتے ہیں. ایسے شیعوں کو بھی شرمندگی آنی چاہیے. عبدار سادات کا علم گھر پر ہے اور رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ پوری طرح وہ نبرد آزما ہونے کی بجائے ان کے ساتھ شیر و شکر بنے ہوئے ہیں. ہم تو دل کی فضا اور کلمہ میں جینا چاہتے ہیں. ہم ان کی ظلم بربریت اور دروغ گوئی کا شکار ہوئے صرف اس لیے کہ ہم نے اسلاف کے عقیدے سے ادھر ادھر جانے کے لیے نہیں. ہم دیوار بن گئے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں. اب اپنے جرم بتائیں ان جامعات اور سادات کا. جب یہ FIR درج ہو گئی, یہ گھر میں بیٹھا علماء اہل سنت نے اجلاس کیا, اس میں بڑے بڑے نام ہیں. ایک وفد گیا اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے. مولانا ظہور احمد جلالی صاحب اس میں موجود تھے اور بھی اکابر اسلاف کراچی سے. اس سے یہ بات کرنے کے لیے گئے کہ تیرا نقطۂ نظر ہے غلط ہے. یہ اولیاء صوفیاء اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے تمہاری سپیڈ زیادہ ہو گئی. اور یہ جملہ تو نے جو بولا نا یہ تیری تحقیق نہیں, یہ تو مولانا مودودی بڑا لبرل دیوبندی تھا, اس کی یہ تحقیق ہے جو اس زیندار رسالے میں چھپی. دیگر خارجی اور ناسبی تو اس سے کہیں آگے ہیں. اس نے وہی جملہ پیش کیا جو مولانا مودودی کا ہے. اس سے بات کی کہ یہ بنتا نہیں ہے, آپ اس سے رجوع کر لو, ہم پوری طرح تیرے ساتھ کھڑے. اس نے جو مغلظات جو رویہ ان کے ساتھ کیا اور وہیں سے علماء اہل سنت نے مولانا عبدالاستاذ سعیدی صاحب کی قیادت میں یہ وفد تھا, انہوں نے اس سے بائیکاٹ کا اعلان کیا. جب تک آپ یہ جملے خطا کار رسول جس کو ٹھہرایا واپس نہیں لوگے ہمارا تمہارے ساتھ تعلق نہیں. یہ سزا ہے جو ہمیں دے رہے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے تاریخ بری پڑی ہے. جس نے بھی محبت کا دعویٰ کیا آل و اصحاب رسول سے اور رسالت سے خدا سے, اسے اسی طرح ہی تختہ مشق بنایا گیا. مگر انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ ہم نہ فکر پر قبضہ ہونے دیں گے, ہم نہ اکابر اور اسلاف کی تاریخ پر قبضہ ہونے دیں گے. ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کر پوری طرح ننگا ملت کے سامنے کھڑے تھے. آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے, آپ سے کچھ سننے کے لیے, دل کی فضا کو شیئر کرنے کے لیے. ایمان بڑی چیز ہے. ایمان کی بنیاد پر ہی اعمال قبول ہوں گے. ایمان پر ہی اللہ نے خاتمہ فرمایا تو اجر عظیم اور جنت الفردوس عطا انشاءاللہ. ایمان ایسی چیز نہیں ہے, یہ دل کی فضا ہے, اس کو بڑی پوری طرح سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس کا مقام اتنا غیرت والا ہے کہ اس کے قریب بھی اور کوئی چیز نہ جائے. اور ایمان کی جو حفاظت کرے گا اللہ کریم بھی اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. جو اس کے رستے کو کھول دے گا, یہ ایمان اتنی بنیادی اور قیمتی چیز ہے کہ تمہاری نیکیاں بھی اس کی بنیاد پر جائیں. اور حضور مجدد پاک کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں. نقشبندیوں کا پیر ہے اور ہم تو ایسے لوگوں کو تشریحات و تعبیر کے ساتھ جینا چاہتے ہیں جنہوں نے فرمایا خاتمہ بالایمان کی دعا کروانی بھی چاہیے, کرنی بھی چاہیے. یہ سبق ہے رسالت میں. آپ نے فرمایا جو خاتمہ ایمان پر چاہتا ہے اس کے لیے نسخہ کیمیا یہ ہے کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرے. اللہ کریم خاتمہ ایمان پر. اس بابا کی بات ہے جس نے دین اکبری کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا اور عین اسلام کو خالص حالت میں پیش کیا. میں ایک اور بزرگ کا پیش کرنا چاہتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے, یہ فکری طور پر بیمار لوگ ہیں. ہمارا عقیدہ اور افکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک تسلسل بھی موجود ہے, نسبتیں بھی کاملہ ہے. حضور میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور کتب میں بھی چھپا ہے کہ جب وبا جس طرح آج کرونا میں ہم لپٹے ہوئے ہیں, نظریاتی کرونا میں بھی اور طبی کرونا میں بھی, یہی فضا اس وقت ایک وبا آ گئی. اور حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صوفی تھے, بڑے بزرگ تھے, بڑا مجاہدہ تھا, بڑا تصرف تھا. اور میں نے یہ بات سنی بھی اور تحریر بھی پڑھی اس پر. آپ لوگ دعا کرواتے تھے میاں صاحب دعا فرمائیے, وبال جان ہے, لوگ جا رہے ہیں, کوئی تمام کی یہ عقیدہ ہے رسول کا. تو اس وقت یہ سپیکر کا دور نہیں تھا, یہ ہر پینسل اور کاغذ کا بھی دور نہیں تھا. میاں صاحب کیا اس کا علاج فرماتے تھے, یہ بھی سنیے ذوق اپنے اسلاف کا. آپ وہ نگارہ جو ہوتا تھا نا جس کو آواز دینے کے لیے روزوں میں بھی استعمال, شاید بچپن میں کسی نے دیکھا ہو, یہ ڈھول کا ایک ٹکڑا ہی تھا, مساجد میں موجود تھا.
میاں صاحب اس پر اپنے ہاتھ سے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ لکھتے تھے 3 مرتبہ، پھر اس پر وہ لگواتے تھے آواز، تاکہ جہاں تک یہ آواز جائے اللہ کریم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ ہم تو اس صوفی کی فکر کی بات کرتے ہیں، اس سے اہل سنت و جماعت کی، جس کو تختہ بس کس نے بنا دیا ہے؟ یہ بند دیوار میں جا کھڑا ہے۔ شیعوں کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں یہاں شیعہ کون ہے یا سنی کون ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اس لیے آپ کو اکٹھا کیا، آپ سے بات کی، دل کی باتیں آپ نے بھی کی، میں نے بھی آپ سے کی، اور یہ بڑا اچھا ماحول رہا، جذبات و کیفیات کا اندازہ ہوا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ اور رہی بات اس انتظامیہ کی، رہی بات اس FIR کی، اس کے بارے میں اس کو مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرے، ورنہ کئی رستے ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم لگام دے دیں گے۔ جو لشکری وہاں سے باہر سے آ کر یہاں کے امن کو تبوتاج کرے گا، دوبارہ ہم اپیل کی ضرورت نہیں کریں گے، خود روک لیں گے، اور ایسا کھلواڑ ہم نہیں کرنے دیں گے یہاں کے امن اور آبادی کے ساتھ۔ ہم کو جینا بھی آتا ہے اور عزت کے ساتھ جینا آتا ہے۔ ان جتھوں سے نپٹنے کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ کا ساتھ چاہیے، پوری غیرت و امیت کے ساتھ نکلنا ہوگا، اور جب بھی قیادت کے مشورے سے اور دیگر لوگوں کے مشورے سے جب بھی احتجاج کی کال کریں گے، آپ کو بغیر سوچے سمجھے مستلست ماحول میں جو کرنا ہوگا کر گزرنا ہوگا۔ یہی بات یہ ہے کہ ہم ان FIRوں سے گھبرائیں گے، اس کے کوتانوں سے گھبرائیں گے، ہمیں جینے کے لیے اس کا لائسنس نہیں چاہیے۔ ہمارا کردار آپ کے سامنے ہے، ہم نے زندگی آپ میں گزاری، انہوں نے بھی گزاری، تجزیہ کر لیجئے، جو اچھا لگے اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور ایک شعر کا سہارا لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد دعا ہوگی، اختتام ہوگا۔ بڑا شکریہ، آپ آئے، جب بھی آپ کو بلائیں آپ کو ایسی طرح ہی بھرپور جذبات کے ساتھ آنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کابل ہم احتجاج کی دیں گے اور پوری طرح انتظامیہ سے اپنا حق لیں گے، اور نئی بات ان تانوں سے، ان تشنوں سے، ان FIRوں سے، ان کے اس پرگھٹن ماحول میں ظلم و بربریت اور تشدد سے بچنے کے لیے اس کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا یزید وقت لے لو امتحان میرا، یزید وقت لے لو امتحان میرا، بیت کے معاملات میں آبا کے ساتھ نیر خیال یار میں مخمور یوں ہوا، کہنے لگا جہاں کو مرا جا کے ساتھ۔ اللہ کریم ہماری ساتھی کو جدید پر لعنت، ان خدایوں پر لعنت، خدایوں پر لعنت، تیرے اجوی نالا، پیر تیرے قلب نالا، خدایوں پر لعنت، خدایوں پر لعنت، فاطمہ زہرا نے دکان پر لعنت، اللہ نے متبار اگلے پر لعنت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من كل شر الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.